الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها صدق الله العظيم. معزز سامعین، آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے اپنے عزیز چچا یا چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا کہ اس وجہ سے تاکہ ہم وراثت ہمیں مل سکے، اس کے مال کے ہم وارث بن جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سارا حال بتایا کہ اس کو کسی نے قتل کر دیا ہے، قاتل معلوم نہیں ہے، تو آپ تحقیق کریں کہ اس کا قاتل کون ہے. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بات ادھر ادھر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہم اس کے وارث بن جائیں گے. تو اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، پھر تم اس قتل کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے. تو قتل ناحق بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو ناحق قتل کیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے. آپ اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ رب العزت کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن آدمی کے ناحق قتل ہونے سے. جو اللہ اللہ کرتا ہے، کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا، اس کو قتل کر دینا، یہ ساری دنیا کے تباہ ہو جانا وہ اللہ رب العزت کے ہاں آسان ہے کہ اس سے کہ ایک مومن ناحق کو قتل کیا جائے. آج کل تو قتل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آج کل اگر اس زمانے کو، اس دور کو دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے، نہ گھر کے اندر، نہ بازار کے اندر، نہ مسجد کے اندر، کہیں بھی کوئی شخص محفوظ نہیں ہے. یہ نہیں معلوم ہوتا کہ میں باہر جا رہا ہوں، واپس زندہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہیں سے بھی گولی آ سکتی ہے. حالانکہ مسجد سے امن والی جگہ اور کوئی نہیں ہے، اور مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں دشمن سے بھی تعرض نہیں کیا جاتا، جھڑپ نہیں کی جاتی. وہاں آج ہمارے مساجد اور مدارس کے اندر بھی شہید کر دیا جاتا ہے. اس سے اور بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. نجران کے عیسائی مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. سن 9 ہجری کے اندر نجران کا جو وفد آیا 60 آدمیوں پر مشتمل تھا. جب وہ مدینہ منورہ پہنچے، اب رات انہوں نے گزارنی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پاس 60 آدمیوں کو ایک ہی جگہ رہائش دینے کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں 60 آدمی اکٹھے رہائش کر سکیں. آپ ایسا کریں کہ 2-2 3-3 جو ہمارے ساتھی ہیں، صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، 2-2 3-3 وہاں جا کر آپ رہائش اختیار کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم جہاں رہیں گے اکٹھے رہیں گے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ مسجد کے اندر ہی رہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی،
انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عبادت وغیرہ بھی کریں گے یہاں اپنے طرز کے مطابق، جو ان کی نمازیں وغیرہ تھیں وہ بھی پڑھیں گے۔ تو کیونکہ ان کے ہاں قبلہ بیت المقدس تھا تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ بعض صحابہ کرام آئے جن کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے آ کر ان کی طرف دیکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کہو، کہ یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں فرمایا۔ کتنا حوصلہ اور بردباری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد کے اندر رہائش دے رہے ہیں، اور آج ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ خیر، بات چل رہی تھی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ رب العزت ظاہر کرنے والے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے۔ کہ قاتلوں کا تو یہ ارادہ تھا کہ جب مدعی ہم خود ہیں، ہمارا دعویٰ کسی پر ہے نہیں، لہذا ہم پر قسم آئے گی تو ہم قسم اٹھا لیں گے، تو قتل یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا مارو تم اس مردہ کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا بعض حصہ، بعض ٹکڑا۔ جگر بھی آتا ہے روایات کے اندر، دم بھی آتی ہے، اس کی زبان بھی آتی ہے۔ بہرحال جو بھی حصہ تھا وہ اس کو مارا گیا۔ اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ فلاں فلاں شخص میرا قاتل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ رب العزت زندہ کرے گا مردوں کو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ دوسری بار یہ واقعہ پیش آیا مردوں کو زندہ کرنے کا۔ پہلا واقعہ وہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام 70 ان کے بندے لے کر گئے تھے بنی اسرائیل کے طور پہاڑ پر، وہاں انہوں نے اللہ رب العزت کے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور دوسرا یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طریقے سے دوبارہ زندہ کیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ رب العزت تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ یہ کتنی بڑی نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا تھی؟ آگے اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت کو بیان فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ مثلا بنو سلوہ ان پر نازل ہوا، بادلوں نے سایہ کیا، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، دریا کے اندر فرعون کا غرق ہونا اور مردوں کا زندہ ہونا، اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے، بلکہ نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہو گئے۔ کتنے سخت ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ وہ دل پتھروں کی طرح ہیں یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ مثلا پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھستی نہیں ہیں،
جیسا کہ ہیرا ٹوٹ جائے گا مگر گھستا نہیں ہے، لوہا تانبا سونا یہ گھس جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہہ رہے ہیں، اور یہ چشمے اتنی مقدار کے اندر ہیں کہ آگے ان سے نہریں دریا بن جاتے ہیں۔ یہ بھی پہلے واقعہ ہو چکا ہے، گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے تھوڑی مقدار میں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں کے اندر بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پہاڑوں کے اندر کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ رب تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی کبریائی کا خوف ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ رب العزت کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔ درخت، ان کے پتے، ریت کے ذرات، پانی کا ایک ایک قطرہ، یہ چرند پرند، سب چیز اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے اللہ رب العزت کی حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت پہنائے جانے سے پہلے، یعنی کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کا تاج ابھی تک نہیں پہنایا گیا تھا، اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ایک پتھر تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ پتھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر شعور رکھا تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کو سلام کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے 3 قسم کے پتھر بیان فرمائے، ایک وہ پتھر جن سے نہریں چلتی ہیں، ایک وہ پتھر جن سے تھوڑی مقدار کے اندر پانی نکلتا ہے، اور تیسرے قسم کے وہ پتھر ہیں جو اللہ رب العزت کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، علماء نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ رب العزت اپنی معرفت اور اپنے احکامات کو دور دور تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح یہ پتھروں سے نہریں نکلتی ہیں، ان نہروں سے بہت دور دور تک پانی جاتا ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح بعض لوگ اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت ان سے اپنی معرفت اور اپنے احکامات اور اپنے دین کا کام اس انداز سے، اس صورت ایسی
اس طرح لیتے ہیں کہ وہ ان سے دور دور تک دین اللہ رب العزت پھیلاتے ہیں، ان کو پھیلانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور بعض پتھر تو وہ تھے کہ جن میں تھوڑی مقدار میں پانی آتا ہے، فرمایا کہ بعض دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں علم تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے، لیکن جتنا بھی ہو وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے۔ اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نافرمانی کے بلند مقام سے نیچے گر پڑتے ہیں، یعنی ان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ جس طرح پتھر اللہ رب العزت کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں، اسی طرح بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو انہوں نے نافرمانی کے اندر اتنے بلند مقام پر ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ نہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نافرمانی کی بلڈنگ سے نیچے گرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ رب العزت غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔